وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ترجیحی بنیادوں پر آئی ٹی برآمدات میں اضافے کے لیے جامع لائحہ عمل بنا کر پیش کرنے کی ہدایت۔ ٹیکنالوجی کے اطلاق سے معیشت کے ہر شعبے میں جدت لے کر آئیں گے۔ آئی ٹی شعبے کی ترقی کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی معاونت حاصل کی جائے گی۔ نوجوانوں کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ علم و ہنر کی بین الاقوامی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے بیرک گولڈ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک برسٹو کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ ڈیکوریٹ منصوبہ بلوچستان اور علاقے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ منصوبے سے صوبے کی ترقی اور لوگوں کی خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ بلوچستان میں معدنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات انفراسٹرکچر کے حوالے سے منصوبہ سازی کی جائے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور بلوچ نوجوانوں کے مسائل پر گفتگو۔ وفد کی محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا بلوچستان کے نوجوانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہماری سمت درست ہے۔ پاکستان کم از کم 3 سال کے لیے IMF پروگرام لے گا۔ رواں سال $300 ملین کے پانڈا بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ دنیا کی دوسری بڑی چینی بانڈز مارکیٹ میں بانڈز جاری ہوں گے۔ چینی سرمایہ کار پانڈا بانڈ سے مستفید ہوں گے۔ ابتدائی طور پر $250 سے $300 ملین کے بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلومبرگ سے گفتگو۔ جوہری توانائی کا پہلا سربراہی اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی برسلز میں چین کے نائب وزیر اعظم یونگ چونگ سے اور متحدہ عرب امارات کی توانائی اور انفراسٹرکچر کے وزیر سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ون چائنا پالیسی کے لیے پاکستان کی دیرینہ حمایت کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ کی بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر T2 اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل سے بھی ملاقات۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے چین کے سفیر جانگ زئی ٹونگ کی ملاقات۔ سی پیک فیز 2 کو تیز کرنے پر اتفاق اور ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر منصوبہ بندی کا چینی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے اقتصادی زونز کو فعال کرنے پر زور۔ گوادر بندرگاہ اور ان سے منسلک فری زون کی ترقی سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ احسن اقبال چینی سفیر نے سی پیک منصوبہ کی تکمیل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ۔ حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، 2 نوجوان شہید۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ پاک فوج کا دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے عزم کا اعادہ۔ 23 مارچ ترقی، امن اور خوشحالی کے عہد کی تجدید کا دن۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والی یوم پاکستان کی پروقار پریڈ کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت شعبہ کھیل کے امور پر جائزہ اجلاس۔ سابق کھلاڑیوں اور طلباء پر مشتمل اسپورٹس ایڈوائزری کونسل بنانے کا فیصلہ۔ کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی کوچز کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے 91 حلقوں میں ملٹی پرپز اسپورٹس گراؤنڈ بنانے کے پر بھی اتفاق۔ پنجاب بورڈ اسپورٹس کی تشکیل 9 کو بھی منظوری دے دی گئی۔